ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کی ملکہ نے اپنے سب سے بڑے جہاز کے کپتان کو بلا کر کہا، فوراً بادبان چڑھاؤ، لنگر اٹھاؤ اور جہاز لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تم کوشش کر کے دنیا کے ان حصوں میں بھی جاؤ جہاں اب تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا، اور وہاں جو چیز تم کو سب سے زیادہ عمدہ، عجیب اور قیمتی نظر آئے، جہاز بھر کر لے آؤ۔ قیمت کی ہرگز پرواہ نہ کرنا۔ میں ایک بار اپنے ملک والوں کو ایسی چیز دکھانا چاہتی ہوں جسے حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور ایک آسمانی نعمت کہا جا سکے۔ اب سوچو بچار کی ضرورت نہیں تھی۔ کپتان فوراً ساحل پر پہنچا، اپنے سب ملاحوں کو جمع کیا اور جہاز کے بادبان کھول کر اس کا لنگر اٹھایا۔ جہاز چل پڑا اور کچھ دیر بعد سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اس وقت اس نے اپنے تمام نائبوں اور کارکنوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ کہاں چلنا ہے اور کیا خریدنا چاہیے۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ کسی نے کہا عمدہ ریشم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کسی نے کہا ایسے زیورات خریدے جائیں جس کی بناوٹ اور ساخت بالکل نئی ہو، کسی نے کہا کہ کیوں نہ اعلیٰ قسم کے نیلم، زمرد، لالو یاقوت یا بڑے بڑے موتی خریدے جائیں اور پھر اپنی نگرانی میں ان کے زیورات تیار کرائے جائیں۔ لیکن ان سب 6 مغویوں کے دوران میں ایک کمزور سا ملا، جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ فاقے کرتا رہا ہے، کسی قدر ہچکچاتا ہوا بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں پر کبھی برا وقت نہیں آیا، اس لیے تم کسی چیز کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ جب تم بری طرح بھوکے یا پیاسے ہو تو کون سا ہیرا یا موتی، زیور یا کپڑا کھا پی کر زندہ رہ سکتے ہو؟ اطمینان کی زندگی کے لیے خوراک کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ اور عمدہ ہوا میں ایک سانس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کھانے کی چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کھانے کی چیزوں میں گیہوں ہمارے لیے بنیادی غذا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے فاقے کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے، اگر تم بھی ان پہلوؤں پر غور کر لو تو میری ہم خیال ہو جاؤ گے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ملاح کی بات ان کے دل میں اتر گئی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، گیہوں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ پورا جہاز اس سے بھر لیا جائے کہ جب قحط بھی پڑے گا تو اس کا مقابلہ ہو سکے۔ لہٰذا جہاز کا رخ سرزمین مصر کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں کا گیہوں سب سے زیادہ اچھا اور صحت بخش ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کپتان نے گیہوں کے مالکان سے ملاقات کی اور بڑے بڑے ذخیرے خرید کر جہاز کو اوپر تک لاد لیا۔ اب ادھر کی سنیے۔ جہاز روانہ ہو جانے کے بعد خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس پورے خطے میں سمندری طوفان کی صورت میں بڑی آفت آ پہنچی، جس کی وجہ سے تمام کھیت، فصلیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کے مکانات وغیرہ زیر آب آ گئے اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حالت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ خطہ جہاں رزق کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں لوگوں کو فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ خود ملکہ کے گودام میں بھی غلے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے خالی ہو گئے تھے۔ ایسے میں وہاں کے لوگ سمیت اس ملکہ کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ پورے ملک میں سخت مایوسی کی کیفیت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بہت دور سمندر کے سینے پر جہاز کے مستول نظر آئے۔ بچے، بوڑھے، عورت، مرد سب طرح طرح کے خیالی پلاؤ پکا رہے تھے کہ نہ جانے جہاز پر وہ کون سی قیمتی چیز آئے گی۔ زندگی میں پہلی بار دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز دیکھنے کے لیے سب ہی لوگ بے تاب تھے، اور جہاز لنگر انداز ہوا اور کپتان اتر کر اپنی ملکہ کے پاس پہنچا، جو جہاز کی خبر سن کر بیماری کے باوجود ساحل تک چلی آئی تھی۔ تو اس نے کہا، محترمہ، میں ایک بہت ہی قیمتی چیز لایا ہوں جو حقیقتاً
जिंदगी का सहारा है। ये सुनकर औरत के चेहरे पर हैरानी फैल गई। वो क्या? औरत ने पेशानी पर बल डालते हुए पूछा। आप इससे वाकिफ होंगी, इसे कहते हैं गेहूं, कप्तान ने जवाब दिया। गेहूं? मलका ने हैरान होकर आखिरी लफ्ज दोहराया। क्या कहा? गेहूं ना? इर्द गिर्द खड़े लोगों ने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी से चला उठे और गेहूं के नारे लगाने लगे। मलका ने इर्द गिर्द के लोगों के ये तासरात देखे तो उसके चेहरे पर मौजूद हैरानी की जगह मुस्कुराहट फैल गई और वो भी खुशी से चला उठी। गेहूं? वाह, कमाल कर दिया। इस कड़े वक्त में वाफर मकदार में गेहूं की सूरत में कोई दूसरी चीज़ कीमती हो ही नहीं सकती थी। औरत ने गेहूं का एक हिस्सा अपने गोदाम में रखवा दिया, जबकि बकिया 6 हिस्से अवाम में तकसीम करवा दिए। यूं इस कमज़ोर से मलाह की दूरअंदेशी से ना सिर्फ मलका खुश हुई, बल्कि खित्ते के लोग भी इस खजाने से मुस्तफ़ीद हो गए।